ہماری زندگی کا، ہم نے اسی کو زندگی سمجھا ہے جو یہ ہماری زندگی ہے، اور اللہ کہہ رہا نہیں، یہ زندگی نہیں ہے، یہ موت ہے۔ حیات تو شروع ہوگی اس ظاہری زندگی کے بعد، جس کے بعد مرنا نہیں ہے، لیکن ہم نے اسے زندگی سمجھا، اسی لیے ہم نے اس ظاہری زندگی میں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھیں، ہم نے ان ضروریات کو ضرورت سے زیادہ پورا کرنے کی کوشش کی، اور وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ کیا انتظام ہمارے پاس؟ ڈر اسی بات کا ہے، ہر وقت خدشہ اس بات کا ہے کہ بلاوا آ گیا اور ہم رب کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ نے اگر سوال کر لیا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا تھا، بے مقصد تو پیدا کیے نہیں گئے ہم، کوئی سبب ہے تخلیق کا نا، اور جب سبب ہے تخلیق کا تو وہ سبب ہم نے پورا کتنا کیا۔ آرزویں ہماری بہت ہیں، تمنائیں ہماری بہت ہیں، ہم تھکتے نہیں اپنے کو عاشق آل محمد کہنے سے، ہم تھکتے نہیں اپنے کو حسینی کہنے سے۔ آپ یقین جانیے، آپ زبان سے کہیں کہ ہم حسینی ہیں، کمال نہیں۔ آپ زبان سے کہیں کہ ہم اہل بیت والے ہیں، کمال نہیں۔ آپ زبان سے کہیں کہ ہم علی والے ہیں، کمال نہیں۔ عمل اتنا بہتر ہو کہ آپ کا کردار بولے کہ ہم علی والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کردار بولنا چاہیے، زبان نہیں۔ اور جب تک یہ ظاہری حیات ختم نہیں ہوگی، جب تک ہمیں اللہ کی طرف سے جو اس نے وعدہ کیا وہ نعمتیں ہمیں نصیب نہیں ہوں گی۔ اس نے وعدہ کیا ہے پہلے آنکھ بند ہو، اس دار فانی سے کوچ کرو، پھر میری بارگاہ سے جزا لو۔ اور جزا بھی دینے کا اس نے کیسا وعدہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ تاکید آپ کے لیے کی گئی ہے کہ آپ متقی بنیں۔ اچھے خاندان میں پیدا ہونا فضیلت نہیں ہے، خوبصورت مکان میں رہنا فضیلت نہیں ہے، اچھی گاڑیوں سے سیر کرنا فضیلت نہیں ہے۔ کمال تقوی میں ہے۔ نگاہ پروردگار میں اگر کوئی محترم ہے تو وہ صاحب تقوی محترم ہے، اور اللہ نے یہی وعدہ کیا ہے۔ کہیں آپ دکھا دیں، بافہم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، کہ کہیں اللہ نے کہا ہو کہ تم اپنے گھر کو بہترین ڈیکوریٹ کر لو، ہم تمہیں جنت دے دیں گے۔ اللہ نے کہا تقوی لے کے آؤ، پھر وہ جنت دوں گا جس میں 4 خوبصورت نہریں بہ رہی ہوں گی۔ خدا کی قسم مزہ آ جائے گا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ سے، آپ تھوڑی دیر متوجہ ہو جائیں۔ کہا تمہیں وہ جنت دوں گا جس میں 4 قسم کی نہریں ہیں، ایسے پانی کی نہر کہ جس کا پانی بدبو نہیں دیتا، ایسے دودھ کی نہر کہ جس کا مزہ کبھی خراب نہیں ہوتا، ایسے شہد کی نہر کہ جو تمہارے لیے شفا ہے، اور شراب طاہر کی نہر۔ شراب طاہر کی نہر، یہ 4 نہریں ہیں جن کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں عرش پہ گیا اور میں نے قبہ دیکھا، اس قبے کے 4 رکن تھے، اور ان 4 رکن سے ایک ایک نہر جاری تھی۔ اور رکن جو بتائے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں جو رکن ہے، پہلا رکن تھا بسم، اس سے پانی کی نہر جاری تھی۔ دوسرا رکن تھا اللہ، اس سے دودھ کی نہر جاری تھی۔ پھر رحمان، اس سے شہد کی نہر۔ پھر رحیم، اس سے شراب طاہر کی نہر۔
یہ 4 نہریں جاری. اب نبی کریم فرماتے ہیں اللہ نے پانی کو علامت زندگی قرار دیا ہے، دودھ کو علامت علم قرار دیا ہے، شہد کو علامت شفا قرار دیا ہے، شراب طاہر کو علامت شعور قرار دیا ہے. سمجھے آپ؟ دنیا کی شراب انسان کی عقلی صلاحیتوں کو سلب کر لیتی ہے اور شراب طاہر شعور عطا کرتی ہے. کہ یہ 4 نہریں ہیں، پھر وہاں انسان رہے گا. نعمتیں اللہ کی طرف سے ملیں گی. یہ 4 نہریں جہاں ہمیشہ انسان رہے گا، لیکن ملے گی کسے؟ کا تقوی اختیار کرو، تب متقی کے لیے ہے. تقوی آتا کیسے؟ آپ یاد رکھیے گا، خالی سجدوں پر سجدے کیے جائیے اور اس کے بعد یہ سوچئے کہ اب رجسٹرڈ ہو گئے، ہم متقی ہو گئے. نہیں، بہت 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 اہم مرحلہ ہے تقوی کا. خالی نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہے، خالی روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہے. نبی کریم سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر ہم کب متقی کہلائیں گے؟ رسول نے مسکرا کے کہا کہ تمہاری زندگی میں کبھی بھی تم سے کسی بندہ مومن کو آزار نہ پہنچا ہو، تب تم متقی کہلانے کے قابل ہو. اور یہ ہمارا شیوا ہے، کونی پہلے مارنی ہے، تکلیف پہلے پہنچانی ہے، سینے پہ ہاتھ مار کے مومن پہلے بننا ہے. خالی نماز نہیں. آپ یاد رکھیے، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے. یہ مومنین ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر مومن کی ایک آرزو، ایک تمنا. دیکھیے مسجد میں بیٹھے ہیں آپ حضرات اور مسجد میں مجلس ہو رہی ہے. 2 اہم پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. انسان نے یہ سوچا اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کر دی ہے اور ہمیں نماز ادا کرنی ہے. خالی نماز ہی فرض نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا 8واں امام دیکھیے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں کچھ اہم پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ 3 پیغامات اللہ نے دیے اور ان 3 پیغام کے ساتھ اللہ نے 3 باتیں اور جوڑ کے رکھی ہیں. 3 باتوں کے ساتھ 3 باتیں اللہ نے اور جوڑ کے رکھی ہیں. امام فرماتے ہیں اللہ نے نماز کا حکم دیا، لیکن جب نماز کا حکم دیا تو فوراً اعلان کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. امام فرماتے ہیں اگر تم نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ نہ دی تو گویا تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. غور کر رہے ہیں آپ؟ پہلا مرحلہ. امام فرماتے ہیں اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے اور صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. تم نے تقوی تو اختیار کر لیا اور کسی مومن کے ساتھ ہمدردی نہ دکھائی تو گویا تمہارا تقوی کسی کام کا نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اچھا یہاں پر ایک لمحے کے لیے آپ کے اذہان عالیہ کو روکتا ہوں. قرآن میں فقرہ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. بہت باریک نقطہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. ہمارے ہاں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھیے زکوٰۃ. ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھیے اور زکوٰۃ نکالیے. یہی کہتے ہیں نا بھائی زکوٰۃ نکالیے. یہ حکم نہیں ہے.
زکوٰۃ نکالیے کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ دیجئے۔ اگر میں بات پہنچا لے گیا تو شاید میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ زکوٰۃ دیجئے نہیں، زکوٰۃ نکالیے نہیں، زکوٰۃ دیجئے۔ نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نکالا اور نکال کے یہاں پہ رکھ دیا۔ اب ہم یہاں رکھے بیٹھے ہیں، اگلا آئے گا لینے کے لیے، جب وہ لینے آئے گا تو وہ ذلیل ہوگا، ہم مغرور بن جائیں گے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب وہ لینے آئے گا ہم نکال کے بیٹھ گئے، اور جو نکال کے بیٹھ رہا ہے وہ متوجہ ہو جائے۔ نکال کے بیٹھنا نہیں ہے، زکوٰۃ کو حقدار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نکال کے بیٹھ جانا ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم نے نکال لیا، کا حکم ہے کہ نکالیے، اب نکال کے رکھ لیا، ہم نے انتظار میں بیٹھے کوئی آئے غریب مانگنے۔ اب وہ بیچارہ ایک آیا تو وہ تو ذلیل ہو گیا، ہاتھ پھیلانا پڑا، حالات نے اسے مجبور کر دیا، اور میرے اندر اکڑ پیدا ہو گئے۔ ان کو میں نے دیے تھے 200 روپے۔ اللہ نے کہا دیجئے، دیجئے۔ راز کیا مضمر ہے سمجھے آپ؟ اگر نکالنے کا حکم ہوتا تو ہمیں مغرور ہونے کا خطرہ تھا، غریب کے ذلیل ہونے کا خطرہ تھا۔ نکالنا نہیں، دینے کا حکم دے کے اللہ نے بتایا، غریب کی عزت بھی محفوظ رہ جائے گی، تمہارے اندر غرور بھی نہیں پیدا ہوگا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، پہنچائیے۔ آپ غریب کو ذلیل نہیں کیا، اللہ نے احترام کیا ہے، اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ 2 فریضے ہمارے اوپر، خالی نماز 5 وقت پابندی سے پڑھ رہے ہیں وہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ میں ایک بات صرف آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم سب کی ایک آرزو، ایک تمنا، حضرت حجت کے ظہور کے تعجیل کی دعائیں، مسلسل دعائیں، ہر مجلس میں، ہر نماز میں، ہر عبادت میں، ہر روزے پہ پہنچے ہم نے امام کو پکارا، وجعلنا من اعوانک وانصاری۔ آخر میں یہ فقرہ ہے جو ہم اظہار کرتے ہیں، اے میرے مولا جب آپ آئیں، وجعلنا، مجھے قرار دیجئے، اعوانک وانصاری، اپنے انصار میں، اپنے اعوان میں۔ سارے مومن کی تمنا ہے نا لشکر میں شامل ہونے کے لیے؟ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اب سن لیجئے یہاں سے، امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں؟ اور کسی کو کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب خالی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں کہ ہم ہیں اس قابل یا نہیں۔ پکار تو بہت رہے ہیں امام کو، آئیے اور لشکر میں شامل کیجئے۔ امام کا لشکر جو ہوگا، دیکھیں روایات کے اعتبار سے 40 سال تو مولا حکومت کریں گے، پھر نہ جانے کب قیامت آئے گی، کتنے دن لشکر رہے گا علم نہیں ہے۔ تو 50-60 سال تک تو ہم سپاہی رہیں گے نا امام کے لشکر کے۔ تیاری کتنی ہے امام کے لشکر میں شامل ہونے کی؟ تیاری کتنی ہے؟ اچھا اس میں تیاری ہے نا، دیکھیے اگر صاحب جسم اچھا ہونا چاہیے اور تلوار چلانے کے فن آنے، وہ تو امام کا کرم ہوگا تو ہم اشاروں سے ماریں گے، غور کریں آپ۔ لیکن پہلے ضروری کیا ہے؟ وہ کون سی خاص باتیں ہیں کہ جن کی تیاری ہمیں کرنی ہے کہ ہمارا امام کہے کہ یہ ہمارا سپاہی ہے؟
ہمارا دعویٰ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے ہمارے یہاں ملک میں جو فوج ہے، فوج میں ایک سپاہی کی نوکری 20 سال 22 سال کی ہوتی ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ 20-22 سال کی اس کی جوانی میں ریٹائر ہو جاتا ہے، پھر وہ بیچارہ پرائیویٹ کہیں اور جا کے سروس کرتا ہے. آرمی والوں کو دیکھیے آپ، جوانی میں ریٹائرمنٹ 60 سال میں نہیں ہوتے، 20 سال 22 سال کی 25 سال کی اس کی نوکری ہے. یہ جو 25 سال اس نے نوکری کی ہے، اس کے لیے رولز کیا ہیں؟ آرمی میں جگہ نکلی، ایک پمفلیٹ آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ 200 لوگوں کو بھرتی کرنا ہے. اس میں لکھا 6 فٹ ہائٹ، 38 انچ سینہ، لانگ جمپ اتنی، کوالیفیکیشن اتنی. غور کر رہے ہیں آپ؟ 2 چیزیں مانگی گئیں، باڈی کے اعتبار سے فٹ ہو، پھر کوالیفیکیشن بھی ہونی چاہیے، پڑھے لکھے بھی ہو. اب ایک صاحب اٹھے صبح صبح اور وہ ماشاءاللہ سے 6.5 فٹ کے تھے اور یہ سینہ اور لئیم شہیم، اور گئے اور جانے کے بعد کہا صاحب ہمیں فوج میں بھرتی کر لیجئے، آپ نے جو مانگا ہے 5.5 فٹ، ہم 6.5 فٹ کے ہیں، آپ نے 38 انچ سینہ مانگا، ہمارا 42 ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بتائیے پڑھے کتنے؟ کا پڑھا نہیں ہوں. کیا بھرتی کر لیے جائیں گے؟ رکھے جائیں گے؟ وہ نہیں رکھے گئے. ایک صاحب پہنچے، اس میں مانگا تھا 12، وہ پوسٹ گریجویٹ تھے. گئے اور جانے کے بعد کہا مجھے آپ لے لیجئے، میں نے ایم اے کیا ہے، M.Com کیا ہے، M.Sc کیا ہے، جو آپ نے مانگی کوالیفیکیشن اس سے کہیں زیادہ میں پڑھا لکھا ہوں. ہائٹ 4 فٹ کی تھی، یوں کمزور دبلے پتلے، بھرتی کر لیے جائیں گے؟ کہا نہیں. ارے بھائی لے لیجئے، آپ نے 12 پاس مانگا، یہ پوسٹ گریجویٹ ہیں. کہا کچھ بھی ہو، ہائٹ کم ہے، ادھر ہائٹ زیادہ تھی، پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو بھی نہیں لیا. کہا دونوں چیزیں ضروری ہیں، ہائٹ بھی چاہیے، سینہ بھی چاہیے، کوالیفیکیشن بھی چاہیے. ایک چیز پر بھرتی نہیں ہوں گے. اگر متوجہ ہیں تو جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. 25 سال کی نوکری کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پڑھا لکھا بھی ہو، اصول پہ کھڑا بھی ہو. امام زمانہ کے سپاہی بننے کے لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہو، حقوق العباد بھی ادا کرتا ہو. آپ یقین جانیے کہ اگر اللہ کا ایک حق بھی باقی ہے تو ہم امام زمانہ کے سپاہی بننے کے قابل نہیں ہیں، یا بندوں کا کوئی حق ہمارے اوپر باقی ہے تب بھی ہم امام کے لشکر میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہیں. ہماری زندگی میں اگر ایک وقت کی نماز بھی قضا ہے تو کم از کم اللہ کا ایک حق ہمارے اوپر باقی ہے. ہم 20 رات پیٹ بھر کے سوئے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا سوتا رہا ہے، اس کا حق ہمارے اوپر رہ گیا، ہم لشکر میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا بھی حق ادا کریں اور بندوں کا بھی حق ادا کریں. یہ خوبصورت حیات، یہ خوشنما زندگی اگر آل محمد کے نقوش پہ حیات گزرے تو یقین جانیے روز محشر آپ کو مزہ آ جائے گا جب آل محمد بڑھ کے کہیں گے کہ یہ ہمارا چاہنے والا آ گیا. فخر یہ تھوڑی ہے کہ ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں کہ ہم حسینی ہیں، فخر یہ ہے کہ حسین کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. میں نے عرض کیا کہ زبان کچھ نہیں ہے، کردار سے خوشبو آنی چاہیے، اخلاقیات اتنے بلند ہوں. آپ کیا جانتے ہیں ہمارے ہاں جو چیزیں رکھی گئی ہیں، اسلام نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، بار بار کیوں زور دیا جاتا ہے؟ ادب، تہذیب، سلیقہ.
خزانے مٹ جاتے ہیں. نہ جانے کتنے بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے, لیکن ایک غریب کوچے میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا, لیکن اس کا کردار اتنا خوبصورت تھا کہ لوگوں نے اسے آج تک مرنے نہ دیا. تو اپنے اخلاق کو بلند کیجئے. جس کا اخلاق بلند ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے. بس یہ جملہ سن لیجئے اور میں چند فقرے مصائب کے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مقام سے آپ کا گزر ہو رہا ہے, ایک لکڑی کے بڑے سے ڈھیر کے پاس ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے. چاہتی ہے کہ اس لکڑی کے بوجھ کو اٹھائے, ناتواں نہیں اٹھا پا رہی ہے. آپ محسوس بھر کریں, نبی کریم آگے بڑھے, مختار کائنات, لا میں یہ تیرے گھر پہنچا دوں. ہم اور آپ ہوتے دیکھتے کوئی مصیبت میں گرفتار ہے, وہیں سے رخ موڑ لیتے کہ کہیں پہچان نہ لے, یہ کہہ دے کہ ہاتھ لگا دو ذرا. بڑی بھی میں آپ کے یہاں پہنچا دوں. ایک جوان کیسے کہوں کہ میرے گھر پہنچا دے, اس لیے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو اجرت میں تجھے دوں. کہ میں نے اجرت مانگی کب؟ کہاں پاس صاف ہے, پہلے کہہ دے رہی ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں اجرت میں دوں, ہے نہیں کچھ. اب اگر پہنچانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مجھے اجرت نہیں چاہیے. کیا ٹھیک ہے, لکڑی کا بوجھ اپنے سر پہ رکھا امی نے, نبی کریم نے. ضعیفہ آگے آگے, اللہ کا رسول اس کے پیچھے پیچھے. دروازے پہ لے جا کے لکڑی کا بوجھ اتار کے رکھا. جیسے بوجھ رکھا اس نے کہا دیکھ پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس ہے نہیں کچھ دینے کے لیے, مگر میں بزرگ ہوں, تو جوان ہے, تو ہر بزرگ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جوانوں کو کچھ نصیحت کرے. تو میں کوئی نصیحت کرنا چاہتی ہوں. اللہ کا پیغمبر رک گیا. کہاں بتائیے آپ کیا نصیحت کرنا چاہتی ہیں؟ کہا بیٹا ایک بات کا دھیان رکھنا, اس مکے میں ایک جوان ہے جس کا نام محمد ہے, وہ نبوت کا دعویٰ کرتا پھر رہا ہے. میری یہ نصیحت ہے تو اس کے بہکاوے میں مت آ جانا, کہیں اسے نبی نہ مان لینا. سر جھکا کے اللہ کا رسول مسکرایا. کہ بی بی کیا تم نے اس محمد کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے, لوگ ایسا کہتے ہیں, لوگ ایسا کہتے ہیں. تو ایک بار دیکھ کے کہا وہ محمد میں ہی ہوں, وہ محمد میں ہی ہوں. دوڑ گیا, قدموں میں سر رکھا اور کہا کلمہ پڑھائیے. مسلمان ہوئی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کوئی تاریخ سے آپ ثبوت کرا دیں کہ پیغمبر اکرم نے دین کی کوئی بات اسے بتائی ہو, صرف یہ کہا وہی محمد میں ہوں. اس نے کہا کلمہ پڑھائیے, مسلمان ہو گئی. اللہ کے رسول نے کہا بتا کیوں مسلمان ہوئی؟ میں نے تو دین کے بارے میں کچھ بتایا نہیں. کہا باقی کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں, جس کا اخلاق اتنا بلند ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. صلوات پر محمد وآل محمد. پوچھنے کا سوال کرنے کا کوئی جس کا اخلاق اتنا بلند ہو. تو نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا, تیرا اخلاق اتنا بلند. کردار دیا پیغمبر اکرم نے.
جوک در جوک لوگ کھینچ کے پیغمبر کی طرف آ رہے تھے. زمین پہ سب کے ساتھ بیٹھ جانا, پریشان کی مدد کرنا, اور یہ احساس دلانا کہ تم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا. آل محمد کے چاہنے والے کے پاس اگر یہ دولت, اخلاق کی دولت, کردار کی دولت, تقوی کی دولت, معرفت کی دولت, نماز کی دولت, اطاعت پروردگار کی دولت نہیں ہے تو آل محمد کا چاہنے والا کیسا ہے؟ بس عزیزو, اس ظاہری حیات میں اپنے کردار سے دنیا پر ایسی چھاپ چھوڑ دیجئے کہ آنکھ بند ہو جائے, منو مٹی میں دب کے رہ جائیں, لیکن پھر بھی لوگ آپ کو اپنے سینوں میں زندہ رکھیں, بز میں زندہ رکھیں, محفلوں میں زندہ رکھیں, معاشرے میں زندہ رکھیں. ظاہری حیات ختم ہونے کے بعد بھی آپ کے کردار کی مثالیں دنیا کے سامنے پیش کی جائیں. ایسا عمل ہونا چاہیے. ہم نے کیا کیا؟ دیکھیے, جو چیز سب سے زیادہ ضروری تھی اس کی طرف سب سے کم ہم متوجہ ہوئے. ہم نے جب اس دنیا میں کمانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا. یہ بھی لاؤ, وہ بھی لاؤ, یہ بھی زمین کھینچ لو, وہ بھی زمین کھینچ لو, وہاں بھی قبضہ کر لو, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو. گیا کیا ہمارے ساتھ؟ جو فٹ پاتھ پہ سونے والا ایک فقیر اپنے ساتھ لے کے گیا, وہی محلوں میں سونے والے راجہ اور بادشاہ بھی اپنے ساتھ لے کے گئے. پھر منزل آئی تو اب اولاد کے لیے مر مٹے ہم, اولاد کے لیے جائز ناجائز کچھ نہیں سوچا. وہ بھی ہمارے کتنے کام آئی, مٹی کے نیچے دبایا, سب لوگ گئے, وہ بھی چلے گئے. سب سے کم دھیان ہم نے اس کی طرف دیا یا اس کی طرف دے رہے ہیں جو دور تک ہمارے ساتھ جانے والی. 3 مرحلے ہیں, دولت ہے, اولاد ہے اور عمل. دولت اسی دنیا میں رہ گئی, اولاد قبر تک لے کے چلی گئی, عمل قیامت تک ساتھ جانے والے ہیں. اور ہم نے سب سے کم دھیان ادھر ہی دیا ہے. جہاں سب نے ساتھ چھوڑا, عمل نے بڑھ کے آواز دی, گھبرانا نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم نے دنیا میں ہمیں انجام دیا, ہم روز محشر پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کے تمہاری طرف سے گواہی دیں. بس عزیزو, اگر عمل بہتر ہے تو وہاں ہمیں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. ہم سب کو اللہ کی طرف سے جب بلاوا آئے گا تو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے. لیکن جیسا امام نے فرمایا کہ اپنی زندگی یہ ظاہری حیات جیو تو یہ اتنی خوبصورت جیو کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں, اور جب چلے جاؤ دنیا سے تو لوگ تمہارے فراق میں روئیں, تڑپیں. کل تک جو ہمارے سامنے تھا وہ آج نہیں ہے, آج جو ہمارے سامنے کل نہیں رہیں گے. لیکن خدا کی قسم, کربلا نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اپنی زندگی کو بے مقصد زندگی نہ بناؤ, اتنی خوبصورت زندگی بنا لو کہ ایک شب پہلے تک جو کائنات کا سب سے بڑا مجرم ہو وہ اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو زمانہ علیہ السلام کہہ کے سلام کرنے لگ جائے. ہاں عزیزو, پرسے کے طور پر 2-3 باتیں صرف عرض کروں گا میں. اور ادھر مسلسل جب بھی کوئی مجلس سے خطاب کرنے کی سعادت ہوتی ہے, سب سے پہلے دل تو
اس بات کے لیے غمزدہ ہو جاتا ہے یہ حالات پورا شوب زمانہ اور ایام عزا آہستہ آہستہ قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم سب بہت غمزدہ ہیں, دل ٹوٹے ہوئے ہیں, صرف یہ سوچ کر کہ کیسے مولا کا غم منائیں گے, پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے. ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی سوال ہے, کیسے علم اٹھایا جائے گا, کیسے مجلسیں برپا ہوں گی, کیسے بی بی زہرا کو ہم پرسہ دیں گے. ہم سب پرسہ دیں گے عزیزو. وہ شہزادی اتنی کریمہ ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی مجلس میں جب ہم فرش عزا بچھاتے ہیں تو بقی سے اپنی ٹوٹی پسلیاں سنبھال کے یہاں آنسو لینے آ جاتی ہے. مایوس نہ ہو عزادارو, ہم اکیلے عزا خانہ سجائیں گے اور وہیں اکیلے بیٹھ کے رو کے بی بی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کریں. یہ غم حسین رکنے والی چیز نہیں ہے. ہاں دل ضرور اداس ہے کہ ہم شان سے علم نہیں اٹھا پائیں گے, پتہ نہیں اجازت ملے گی نہیں ملے گی. کوئی بات نہیں عزیزو, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور دل کھول کے پرسہ دیں گے, کیونکہ جب ہم علم نہیں اٹھا پائیں گے تو تڑپ اور زیادہ ہوگی نا, پھر بی بی زہرا اور شاد ہو کے جائیں گی. اسی لیے تو آتی ہیں نا وہ 1400 سال سے ان کا بیٹا حسین زخمی پڑا ہے, اور وہ ان مجلسوں میں صرف عزاداروں کے آنسو لینے آتی ہے. میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں, دیکھیے پون گھنٹہ ہو گیا مجلس پڑھ رہا ہوں میں, آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. 100 قدم سے 200 قدم سے آپ آئیں, جو وہ طویل سفر کر کے آئے نا بقی سے, اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. وہ اس فرش عزا پہ آ کے ایک جگہ نہیں بیٹھی ہے, وہ دیکھے جا رہی ہے کون سی آنکھ ہے جس میں میرے غریب حسین کے نام کا آنسو ہے. اور وہیں زہرا رومال لے کے چلی جاتی ہیں, اے میرے لال کے ماتمدار, جزاکم ربکم, خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کر, خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کر, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. پڑھ چکا عزادارو, آپ کی آوازیں بلند ہیں. میں یہ روایت نہ پڑھتا اگر شب جمعہ نہ ہوتا. مرحوم کے چہلم کی مجلس ہے, مجلس ختم ہوگی, ابھی فاتحہ ہوگا. جب فاتحہ ہمارے ہاں ہوتا ہے, خوان سجایا جاتا ہے, نعمتیں ہوتی ہیں. ان کو یہ پسند تھا, ان کو یہ پسند تھا, ان کو یہ پسند تھا. ایک طرف نظر حسین کا کھانا ہوتا ہے, ایک طرف فاتحہ کا کھانا ہوتا ہے. خدا کی قسم ہم نے دیکھا غریب سے غریب انسان بھی اپنے گھر میں اپنے مرحوم کا فاتحہ دلواتا ہے نا, تو وہ چاہے جیسے انتظام کرے, خوان بہتر سجا ہوا ہوتا ہے. بس خالی ایک ہی جگہ ہمیں ایسی ملی کہ جہاں فاتحہ کے نام پہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں تھا. میں نہ پڑھتا یہ روایت. اہل حرم کا قافلہ کوفے کے زندان میں قید ہے. پیغام پہنچ گیا تو حق مجلس انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. کوفے کے زندان میں قیدی ہیں. اسی کوفے میں ایک شخص رہتا ہے عبداللہ. اس کی زوجہ ہر شب جمعہ حسین کی سلامتی کی نظر دلاتی ہے. عبداللہ کا گزر زندان کے سامنے سے ہوا. اس نے کچھ قیدی دیکھے, گھر آیا اور آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہتا ہے دیکھو آج شب جمعہ ہے نا, تم نظر دلاتی ہو حسین کی سلامتی کی. کہا ہاں. کہا کہ آج وہ کھانا کسی کو نہ دینا. کہا کیوں؟ کہا خدا کی قسم کوفے کی زندان میں ایسے قیدی دیکھ کے آیا جزاکم ربکم.
خدا آپ کی آبادوں پر رحمتیں نازل کرے۔ کہ کوفے کے زندان میں ایسے قیدی دیکھ کے آیا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہم نے ایسے قیدی نہیں دیکھے۔ آج وہ کھانا ان قیدیوں کو دینا ہے۔ بڑے اہتمام سے کھانا تیار کیا۔ عبداللہ کی زوجہ نے، کھانا تیار ہوا، سلامتی امام حسین کی نظر ہوئی، خوان اٹھایا عبداللہ نے تو زوجہ کہتی یہ بتا زندان میں عورتیں بھی ہیں؟ کہاں عورتیں بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں۔ کہا تو ایسا کر کہ مجھے بھی لے چل، ہو سکتا ہے وہ غیرت دار قیدی ہو۔ ہو سکتا ہے وہ غیرت دار قیدی ہوں، انہیں شرم آئے، مجھے بھی لے چل۔ کہا ٹھیک ہے تم بھی چلو۔ عبداللہ نے سر پہ خوان رکھا، آگے آگے چلا، پیچھے پیچھے زوجہ چلی۔ زندان کے دروازے پر پہنچ کر زندان بان سے کہا قفل کھول دے، ہم یہ کھانا ان قیدیوں کو کھلانا چاہتے ہیں۔ اس نے قفل کھولا۔ عبداللہ کی زوجہ نے دیکھا کچھ بچے ہیں کچھ بیویاں ہیں، تو وہ کہتی ہے تم ٹھہر جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ، خان میرے سر پہ رکھ دو۔ اپنے سر پہ رکھ کے زندان میں داخل ہوئی۔ زندان میں داخل ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک معظمہ ہے جن کو سارے بچے گھیرے میں لیے بیٹھے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہی اس قافلے کی ساربان ہے۔ خان اتار کے ان بی بی کے سامنے رکھا اور کہا بی بی یہ کھانا آپ بھی کھا لیجئے، اپنے بچوں کو بھی کھلا دیجئے۔ جیسے اس نے جملہ کہا، ان بی بی کے بغل میں ایک بی بی بیٹھی تھی، جلال کے عالم میں اٹھی اور اٹھ کے ایک جملہ کہا، نحنو بنات رسول اللہ انا صدقۃ علینا الحرام، ہم آل رسول صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ بھئی یہ جملہ جیسے کہنا تھا، ایک مرتبہ عبداللہ کی زوجہ تڑپ کے کھڑی ہو گئی۔ کہا بی بی کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، خبردار اسے صدقہ نہ کہنا، نہیں کھانا ہے تو نہ کھاؤ، پڑھ چکا ازادارو، نہیں کھانا ہے تو نہ کھاؤ، مگر صدقہ نہ کہنا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ حسین کی سلامتی کی نظر کا کھانا ہے۔ ارے علی کی لاڈلی زینب سمجھ گئی میرے بھائیا کی کوئی چاہنے والی ہے۔ کہا حسین کی سلامتی کی نظر کا کھانا کیسے؟ کہا سننا چاہتی ہو سنو، میں چھوٹی سی تھی، اپنے بابا کی اکیلی اولاد تھی، مجھے ایک مرض لاحق ہوا، طبیب نے لا علاج قرار دے دیا، میرا بابا زمانے کے رسول کے پاس لے کے گیا، رسول کے زانو پر چھوٹا نواسہ بیٹھا تھا، رسول نے اشارہ کیا، حسین نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، اے بی بی وہ وقت دیکھ لو یہ وقت دیکھ لو، کبھی میں بیمار نہیں ہوئی۔ اس دن سے میرا دستور ہے میں ہر شب جمعہ اپنے آقا کی سلامتی کی نظر دلاتی ہوں۔ بھئی یہ سننا تھا، علی کی لاڈلی نے کلیجہ پکڑا، اے بی بی اب حسین کی سلامتی کی نظر نہ دلانا، میرا بھیا کربلا میں مارا گیا، وہ زنجیروں میں جھگڑا سجاد، وہ 5 سال کی بچی سکینہ، میں حسین کی ماں جائی بہن زینب، مدینہ اجڑ گیا، کربلا میں زہرا اسے عالم اللہ رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولے اون محمد، ہر ایک جواں کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے،
بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، جو دین کے کام آئیں وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، مولا تجھے بیماری عابد کی قسم ہے، بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پر مگر آنچ نہ آئے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب محمد نواب ابن تصدق حسین صاحب کی روح کو اصال فرماتے۔ ہو کے جا
سے جل گئے خیمے سہمے سہمے ہیں بچے جب سے جل گئے خیمے سہمے سہمے ہیں بچے ظلم کرتے ہیں آدھا قید ہو کے جاتی ہوں التجا میری سن لو شہ کے ساتھیوں اٹھو التجا میری سن لو شہ کے ساتھیوں اٹھو لو سلام زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں رنگ میں بنت زہرا کے یہ صدا منور تھی رنگ میں بنت زہرا کے یہ صدا منور تھی یہ 72 کا قید ہو کے جاتی ہوں یاسین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا مونس الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا ایھا المدفون زیتوس السلام علیکہ مغیث شیعت زوار یوم الجزاء السلام علیکہ سلطان عرب والعجم السلام علیکہ ابوالحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ مولانا صاحب ایسا زمان الامان 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 السلام علیکہ خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ امام الانس والجان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ